مے عرفاں نہ میسر ہو تو پینا بے سود۔ میں کشی، آپ میری طرف توجہ رکھیں، ان کو چھوڑیں۔ میں کشی فعل ابس اور ساغرو مینا بے سود، ناخدا نہیں کوئی تو سفینہ بے سود، اور حب شبیر نہ ہو دل میں تو جینا بے سود۔ پرتوے جلوے حسن ازلی رکھتے ہیں، پرتوے جلوے حسن ازلی رکھتے ہیں، دل میں جو حب نبی، دل میں جو حب نبی مہر علی رکھتے ہیں، دل میں جو حب نبی مہر علی رکھتے ہیں۔ تبرک کے لیے تمام حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور اس کی 10 تاریخ آل نبی اولاد علی خانوادہ حضرت سیدہ زہرا کے شہادت کا مہینہ بھی ہے، اور 10 تاریخ آپ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور جملہ اہل اسلام ان ایام میں بالخصوص اہل بیت اور آل نبی کی حضور خراج عقیدت اور اپنی محبتوں کی سوغات پیش کرتے ہیں، اور جو ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، احبو اہل بیتی بحبی، میری محبت کا تقاضا اور شرط یہ ہے کہ میری محبت کی وجہ سے تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت کرو۔ اس حدیث میں جو میں نے پہلے عرض کی ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری وجہ سے تم میری اہل بیت، میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے خون والوں سے میری وجہ سے تم محبت کرو۔ اس دوسری حدیث میں میرے حضور نے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، میری وجہ سے تم میرے صحابہ سے محبت کرو۔ میری اہل بیت سے محبت بھی ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں، میرے صحابہ سے محبت ان کی وجہ سے نہیں، میرے گھر والوں سے اور میرے در والوں سے۔ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، فرمایا میری اہل بیت سے محبت بھی میرے لحاظ سے ہے، اور میرے صحابہ سے محبت بھی میرے لحاظ سے ہے، میری حیثیت سے ہے۔ اور جب دونوں محبتیں تمہارے وجود میں اکٹھی ہو جائیں گی، پھر تمہیں کیا مقام ملے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں میدان محشر میں جب پل صراط سجے گا، اور پل وہ ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے کملی والے کے پیارے صحابی اور حضور کے ویر، حضور کے وزیر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اثبتکم علی الصراط، قیامت کے دن بال سے باریک پل پر گزرتے ہوئے ثابت قدم وہ خوش قسمت مصطفیٰ کا غلام ہوگا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت بھی ہوگی۔ اور پھر امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان
فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ حضرت مجدد الفسانی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل بزرگ ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ایک گروہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے لیکن صحابہ کی محبت سے محروم ہے، فرماتے ہیں یہ رافضی ہیں۔ اور ایک گروہ ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، صحابہ کے جلسے بھی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں جلوس بھی نکالتے ہیں، پر اہل بیت کی محبت سے محروم ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں وہ خارجی ہیں، ایک رافضی گروہ اور دوسرے خارجی ہیں۔ پوچھا گیا امام اہل سنت کون ہیں؟ فرمایا جن کے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت بھی ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ اب سنیے گا امام اہل سنت کی زبان میں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کا اور قرب کا لحاظ میرا رب بھی رکھتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، مخلوق مارض وجود میں آئی، ان اللہ خلق الخلق، مخلوق بن گئی۔ سرکار فرماتے ہیں فجعلنی من خیرہم فرقۃ، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس مخلوق کے دو گروہ بنائے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ جب دو گروہ بن گئے نا، ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے، سرکار اگلا جملہ فرماتے فجعلنی من خیرہم فرقۃ، پہلے دو گروہ بنائے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ آقا فرماتے اس اعلیٰ میں پھر اللہ نے میرا نور رکھ دیا، اور پھر اس اعلیٰ ثم جعلہم فرقتین، وہ جو اعلیٰ مخلوق تھی، وہ جو اعلیٰ جماعت ہے، جو اعلیٰ گروہ ہے، اس اعلیٰ کے پھر دو گروہ بنائے، اور ان میں پھر جو اعلیٰ ہے سرکار فرماتے خدا نے مجھے ان میں سے بھیج دیا ہے۔ پھر اس اعلیٰ گروہ کی آگے پھر تقسیم ہے، ثم جعلہم قبائل، ثم جعلہم قبائل، پھر اعلیٰ گروہ کے، اعلیٰ جماعت کے اللہ نے قبیلے بنا دیے، اعلیٰ جماعت کے اللہ نے قبیلے بنا دیے۔ آقا فرماتے فجعلنی من خیرہم قبیلتن، جو خدا نے قبیلہ مجھے عطا کیا، سرکار فرماتے میرا قبیلہ سارے قبیلوں سے اعلیٰ ہے۔ فجعلہم من خیرہم قبیلتن، جب قبیلے بن گئے اور مجھے اعلیٰ قبیلہ دیا نا، اب ان کی رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت تھی نا، ثم جعلہم بیوتن، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے گھر تقسیم کیے، اللہ نے قبیلوں میں گھر تقسیم کیے۔ میرے حضور کا جملہ سنیے، سرکار فرماتے فجعلنی من خیرہم بیتن، فجعلنی من خیرہم بیتن، فجعلنی من خیرہم نسبا، جب اللہ نے گھر بانٹے، گھر تقسیم کیے، سرکار فرماتے جو میرے حصے میں خدا نے گھر رکھا نا، جس گھر کا میرے لیے انتخاب ہوا، سرکار فرماتا ہے کائنات کے سارے گھروں سے مصطفیٰ کا گھر اعلیٰ ہے، سارے گھروں سے مصطفیٰ کا گھر، فرمایا گھر بھی اعلیٰ ہے ونسباً، اور نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ جب گھر اعلیٰ ہے تو پھر کہنے دو نا گھر والے بھی اعلیٰ ہیں، جب گھر اعلیٰ ہے گھر والے بھی اعلیٰ ہیں۔ اب یہ ساری حدیث بیان کر کے اس کے اختتام پر پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج دور ہے بے ادبی کا، یہ وقت گزر رہا ہے گستاخی کا،
یہ وقت بدعقیدگی کے ایام گزر رہے ہیں اور ہمارے اندر سے محبت اور ادب کی دولت چھینی جا رہی ہے، اور یہ بھی کفار و مشرکین کی ایک سازش ہے کہ اہل اسلام کے سینوں سے محبت جیسا عظیم جوہر نکال کر بے ادبی بھر دی جائے، اور جنہیں خدا نے ایمان دیا ہے، ایمان ہے ہی مصطفیٰ کی محبت کا نام، ایمان ہے ہی حضور کی اہل بیت کی محبت کا نام، ایمان ہے ہی مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت کا نام۔ سرکار نے صحابہ کے عظیم مجمع میں ارشاد فرمایا انا خیرکم بیتن وانا خیرکم نفسا، حضور فرماتے ہیں میرا گھر بھی سب سے بے مثال ہے، اور فرمایا میری ذات بھی سب سے بے مثال ہے، گھر بھی سب سے بے مثال اور ذات بھی۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اس قرب کا لحاظ میرا رب بھی رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور نے یاد فرمایا، حاضر خدمت ہوا، آقا فرماتے ہیں ابو ذر جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ مولا علی کے گھر گیا، دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، واپس آ گیا۔ میں نے عرض کیا حضور انتظار بھی کیا ہے، آواز بھی دی ہے، دستک بھی دی ہے، لگتا ہے مولا علی گھر میں نہیں ہے۔ حضور واپس آ گیا، آیا حضور اپنے کاشانہ پر ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو ذر کن کے گھر گیا ہے؟ مولا علی کے۔ حضور لگتا ہے علی گھر میں نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر پھر جاؤ، علی باہر بھی نہیں ہے۔ آپ کا ویسے مزیدار جواب نہیں آیا، آپ کا مزیدار جواب، آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ سے ثابت ہو رہا ہے مصطفیٰ کا امتی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو مصطفیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ وہی لوگ مجھے جواب دیں گے سبحان اللہ کی صدا میں، جن کا عقیدہ اس وقت بھی محمد احمد کو کوئی اور نگاہ میں رکھے یا نہ رکھے، مصطفیٰ نے اپنے غلاموں میں اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بار پھر جھوم کے گئے، ابو ذر کو فرمایا پھر جاؤ، تم کہتے ہو گھر میں نہیں ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں باہر بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں باہر میں ہے، حضور پھر گھر میں ہی ہے نا؟ ہاں جاؤ علی گھر میں ہی ہے۔ ابو ذر پھر آ گئے، اب یقین ہو گیا نا۔ آج کا مولوی ہوتا تو وہ سوچ وچار میں پڑتا، وہ پریشان حال ہوتا، وہ فکر مند۔ ابھی پہلے گیا تھا تو تھے نہیں، حضور کہتے ہیں گھر میں ہیں، اور حضور تھے بھی نہیں، کیسے پتہ چل گیا؟ عشق والے یہ اعتراض نہیں کرتے، ان کا عقیدہ یہ ہے جس نبی کا خدا نے مجھے امتی بنایا ہے، ساری کائنات کے علوم رب نے اور سارے نبی اور رسولوں کے علوم جمع کر کے مصطفیٰ کے سینے میں رکھ دیے۔ اب پھر ابو ذر غفاری مولا علی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، آواز دی، انتظار میں کہ حضور کا حکم ہے، فرما دیے حضور علی گھر میں ہے۔ اچانک نہ دروازوں کی سوراخوں سے نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ علی کے گھر ہے، حضرت سیدہ زہرا کا گھر ہے، حسنین کریمین کا گھر ہے، اور ابو ذر غفاری کی اتفاقاً دروازے کی سوراخوں سے جو نگاہ پڑی تو کیا منظر دیکھا؟ زہرا کے گھر میں چکی چل رہی ہے، زہرا کے گھر میں چکی، میں اپنی ذمہ داری سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، چکی چل رہی ہے، پر ابو ذر حیران ہو گئے، چکی چل رہی ہے پر چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ زہرا کے گھر کی، علی کے گھر کی، حسنین کے گھر کی، اہل بیت کے گھر کی چکی تو چل رہی ہے، دانے بھی آ رہے ہیں، آٹا بھی نکل رہا ہے، اور ظاہر ہے نکل رہا ہے تو کہیں جا بھی رہا ہے نا۔ اس سارے معاملے میں، کام میں ابو ذر نے کیا منظر دیکھا؟ چکی بھی چل رہی ہے، دانے بھی ڈالے جا رہے ہیں، آٹا بھی نکل رہا ہے، پر نہ کوئی دانے ڈالنے والا ہاتھ نظر آتا ہے، نہ چکی چلانے والا نظر آتا ہے، اور نہ ہی نہ کوئی آٹا اکٹھا کرنے والا نظر آتا ہے۔ بس خاموش ہو گئے، کھڑے ہیں۔ اتنے میں علی آ گئے، مولا علی باہر نکلے، آپ ہی نہ ساتھ ہی چل پڑے، حضور کے در پہ پہنچے۔ اب ابو ذر نہ پڑے حیران بیٹھے ہیں کہ موقع ملے نا،
یہ حکمت، یہ رات مجھے اس کا پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے، چکی چل رہی ہے پر چلانے والا نظر نہیں آتا۔ ابھی پریشان بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا ابو ذر خیر تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے تو پریشانی نہیں ہے، رات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حکمت کیا ہے؟ علی کے گھر کی، سہرا کے گھر کی چکی کو چلتے تو دیکھا ہے پر چلانے والا نہیں دیکھا۔ سرکار پتہ ہے کیا جواب؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کچھ خدا کے فرشتوں کی ڈیوٹی فقط یہ ہے وہ اہل بیت کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے وہ مصطفیٰ کے گھرانے کے کام کرتے ہیں، اور جن کے خادم فرشتے ہوں، جن کے گھر کی چکی چلانے والے فرشتے ہوں، ان کی عظمت و شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہا نا تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے۔ وہ نا سرکار ایک لمبی حدیث ہے، میں اتر نہیں جانا چاہتا۔ جنگ موتا میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ، حضور مدینہ میں فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا نا حضور فرماتے اب نا زید بن حارثہ نے پکڑ لی ہے، اب وہ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا میرا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب وہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر طیار نے جھنڈا پکڑ لیا اور مدینہ میں بیٹھ کر تیرا نبی دیکھ رہا ہے۔ موتا کی جنگ کو مصطفیٰ مدینہ میں بیٹھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کا منظر بھی دیکھا، میرے مصطفیٰ نے زید بن حارثہ کی شہادت کا منظر بھی دیکھا۔ اب حضور فرماتے ہیں جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں، تھوڑی دیر بعد حضور فرماتے ہیں اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضور اب جھنڈا کس کی؟ فرمایا خالد بن زید کے ہاتھ میں۔ فرماتا پریشانی ہونا، اب خالد بن ولید کے ہاتھ پر خدا نے فتح لکھ دی ہے، اب ضرور جنگ موتا میں اہل اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ اتنے میں نا صحابہ سے حضور نے فرمایا صحابہ میں نے دونوں کو، تینوں کو جنت میں جاتے دیکھا ہے، زید بن حارثہ کو، عبداللہ بن رواحہ کو، جعفر طیار کو، پر ایک کے جانے کا انداز اور ہے، دو کے جانے کا انداز اور ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ بھی جنت میں جا رہے ہیں پر وہ پیدل جا رہے ہیں، وہ چل کے جا رہے ہیں، اور جعفر طیار نا فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ نے عرض کیا حضور فرق کیا ہے؟ دو پیدل جا رہے ہیں، جعفر یہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جبریل حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ، دو پیدل اور ایک اڑتا ہوا فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں جا رہا ہے۔ اور کرتے حضور صرف مسئلہ یہ ہے جعفر طیار کا رشتہ آپ سے ملتا ہے، جعفر طیار کی قرابت داری آپ سے ہے، وہ آپ کے خاندان سے ہے، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے جعفر طیار کو خدا نے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔